إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على نبی المصطفى وبعد. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. صدق الله العظيم. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاكملوا العدة 30 أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها الإخوة الكرام من المسلمين والمسلمات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین اکرام، میں قاسم رشید احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا یہ ایک انوکھا، ایک اسپیشل اور ایک خصوصی پروگرام لے کر کے، اس پروگرام کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس کا تعلق ہماری عبادات سے ہے، اس کا تعلق ہمارے ارکان خمسہ سے ہے، 5 پلرز آف اسلام سے ہے. ارکان خمسہ میں سب سے اہم ہے عقیدہ، توحید، رسالہ جو ہے آپ کا ایمان. دوسرے نمبر پر ہے صلاۃ، نماز قائم کرنا، اور نماز کو خود بھی پابندی سے پڑھنا اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینا. تیسرے نمبر پر روزہ آتا ہے، صوم، اس کے بعد زکوٰۃ اور پھر حج. تو صوم اور حج یہ دو ایسے مواقع ہیں کہ جس کا تعلق ڈائریکٹلی مون سائٹنگ سے ہے، چاند کے ایشو سے ہے. اب حج کا معاملہ ایک لحاظ سے کلیئر ہے. کلیئر اس لحاظ سے ہے کہ جس وقت مکہ مکرمہ یا جو ہے میقات کا جو قاضی ہے، جو جج ہے، وہ فیصلہ کر دیں کہ بھئی فلاں دن ہے، یکم ذی الحجہ اس کا قیام ہو گیا ہے، یا فلاں دن جو ہے حج ہوگا، تو پھر جو ہے اس فیصلے کو ماننا ہوگا اور اس کے حساب سے حج کی ادائیگی ہوگی. اس لیے کہ اسلام جو ہے یہ وہ دین ہے، وہ مذہب ہے، وہ طریقہ ہے جو ہر دور کے لیے، ہر وقت کے لیے اور ہر شخص کے لیے بھیجا گیا ہے. سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ ایک پروگرام کے ذریعے سے سمجھانا جو ہے تقریباً ناممکنات میں سے ہے. اسی لیے آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے ہم یہ مون سائٹنگ کا پورا ایشو، پورا جو جھمیلا ہوا ہے، حل نہیں کر سکتے. کرنا تو چاہتے ہیں آف کورس، لیکن اس کو ایک پروگرام کے ذریعے حل نہیں کر سکتے. آج کے پروگرام سے ہم صرف یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس عید الفطر کے موقع کے اوپر بعض مساجد میں جو انحراف ہوا ہے، میں اسے انحراف کہوں گا، کہ جو ہے پھر جانا، اپنے جو ہے نظریے سے پھر جانا، اپنی رائے سے پھر جانا، اپنے پرنسپل، اپنے اصول سے پھر جانا، اس کا جو ہے آج کچھ جائزہ لینا ہے ہم نے کہ یہ کیا ہوا ہے. آج کے ایشو میں ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ بھئی کون صحیح ہے کون غلط ہے. آبویسلی یو کے اندر جو ہے دو طریقے سے جو ہے مانا جاتا ہے. ایک وہ جماعت ہے جو کہ سعودی عرب نے جب اعلان کر دیا تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے، اس میں آج بحث نہیں ہے. دوسرا وہ ہے جو کہ مون سائٹنگ ایشوز کے اوپر جاتے ہیں، جس کے پالیسیز ہیں، جس پالیسی کے اندر مین پالیسی یہ ہے کہ آپ یہاں پر چاند دیکھیں، اگر چاند آپ کو یہاں پر نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں نظر آتا ہے تو پھر آپ دوسری صورت کے اندر ایسی جگہ سے خبر کا انتظار کریں جہاں پر رؤیت ہوئی ہو، جہاں پر چاند دیکھا گیا ہو فزیکلی. اگر خبر ایسی جگہ سے آتی ہے جہاں پر چاند ہے ہی نہیں، مطلع کے اوپر، یعنی جو ہے ہورائزن میں، جہاں پر بادلوں میں یا یہ کہ آسمان پر فضا میں چاند ہے ہی نہیں، جو ہے سائنٹیفکلی ہمارے پاس پورا ڈیٹا ہے، سب پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت کون سے ملک میں چاند کس لوکیشن پر ہے. چاند غروب ہو چکا ہے، جس طرح سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی میں نے سورج دیکھا ہے،
تو اس کی بات کوئی نہیں مانے گا. اسی طریقے سے اگر چاند غروب ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا تو اس کی بات کو بھی کیسے مانا جائے گا. تو لہٰذا اگر ایسی جگہ سے جہاں پر چاند دکھائی دینا ممکن ہو, یعنی چاند کا فضا میں وجود ہو اور وہاں سے جو ہے رؤیت کی اطلاع ہے کہ بھئی جو ہے ہم نے چاند دیکھا ہے, تو پھر اس خبر کو لے کر کے یہاں پر جو ہے اعلان کر دیا جائے گا. اب اس عید کے موقع کے اوپر, عید الفطر پر جو ہے وہ لوگ جن کا یہ کرائیٹیریا ہے انہوں نے جو ہے اس میں تھوڑی سی یہ کہہ لیجئے کہ جلد بازی کہا جا سکتا ہے یا امچورٹی کہا جا سکتا ہے یا جو بھی بہرحال اس کے حساب سے جو ہے فیصلہ کیا, اور جس کی وجہ سے تھوڑی سی مطلب یعنی تھوڑی سی کیا بلکہ کافی حد تک کے مشکلات پیدا ہوئی ہیں. تو اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے آج کا یہ پروگرام جو ہے پیش کیا جا رہا ہے کہ موجودہ جو عید گزری ہے اس کو ہم سمجھیں. اس کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تب تک کہ آگے کے پھر مسائل کو سمجھنا مشکل ہوگا. تو یہ مختلف پروگراموں کی سیریز کا ایک پہلا حصہ ہے. انشاءاللہ جو ہے اگلے مہینے پھر 1-1.5 مہینے کے بعد اگلا پروگرام پیش کریں گے. لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ آج اردو میں بھی بات کریں گے اور انگلش میں بھی بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ماشاءاللہ کافی سارے گیسٹ حضرات ماشاءاللہ, جن میں سب سے پہلے ڈاکٹر محمد اشرف لہر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, pleasure to have you here. It's nice to see you as well. MashaAllah. Dr. Muhammad Ashraf Lahar is mashallah from Jamiyat Ulama. Britain, yes. Britain. Yes. Mashallah. And originally from Kenya. Nairobi, Kenya. Nairobi, Yes, yeah. where I come from, mashallah. Yes. Pangani, I used Pangani, yes. I know your father very well as well. Oh, you know my father? Yes. Mashallah, that's good. That's excellent, mashallah. Jazakumullah for coming here, mashallah. Next person, mashallah, in our guest is someone who I have worked with for many years, mashallah. In fact, when I left Croydon Mosque and Islamic Center, at that time we had him prior to me leaving for about 2 years, mashallah. We worked together, and due to, mashallah, his, you can say, support and his presence over there, I was easily able to pull out myself slowly and discharge myself. Over 9 months of period, discharge myself slowly from responsibilities of Imamat at Croydon Mosque and Islamic Center. Usually when you end your employment, normally people give 1 month notice, or basically staff is given 1 month notice. But in my case, it was 9 months transitional period. And mashallah, both of us, we were imam together at that time. Mufti Muhammad Yusuf Danka Sahab, mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kya haal, khairiyat se hain? Alhamdulillah. Khairiyat se hain? اللہ کا فضل ہے, الحمدللہ. ماشاءاللہ. مفتی یوسف اوریجنلی یہ برما سے ہیں, تو برما کے حالات جو ہے اس پر ہم سب کو کافی مطلب یعنی بہت ہی زیادہ افسوس کیا, بلکہ افسوس بھی بہت معمولی لفظ ہے. اور جو ہے ماشاءاللہ ہمارے سارے ناظرین ان کی فیلنگز جو ہے برما کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں, اور رمضان کے بعد واپس سنا ہے کہ جو ہے حالات کچھ دوبارہ خراب ہو گئے ہیں. عید کے دوسرے دن ہی, عید کے اگلے دن جو ہے. میرے پھر اگلے گیسٹ جو ہے سید ارشد ندیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک جو ہے سید ارشد ندیم صاحب جو ہے لندن سنی کاؤنسل کے ماشاءاللہ ممبر ہیں. جی چیئرمین ماشاءاللہ. جزاکم اللہ الخیر. آپ گرین فورڈ میں؟ جی ہاں, گرین فورڈ مسجد کا بھی چیئرمین ماشاءاللہ. کتنی مساجد ریپرزینٹ کرتی ہیں ماشاءاللہ آپ کی کاؤنسل؟ It's nearly 18 مسجدیں ہیں ہمارے پاس. 18 مسجدیں ماشاءاللہ. It's growing inshallah. We got a contact with the Birmingham and others as well, so but we are growing inshallah. Right, and these 18 masajids are within London itself? Yeah, London itself, yes. Mashallah. How many did Eid on Thursday and how many on Friday? It's most of them is done on the Friday. Most of them means about 10 out of 18? Yeah, it's I would say it's about 14 or 15. 14, 15 out of 18. Inshallah, they're done on Friday, but somehow the others one got misguided and gone to the Thursday. But mashallah, majority done on Friday. Mashallah. Jazakumullah khair. On my left side is Sheikh Suleiman Ghani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, Sheikh Suleiman? You're right. You have mic on already, so you don't need that, inshallah. Sheikh Suleiman, mashallah, was imam at Tooting Islamic Center for many years, I believe. Yeah, I was mainly my position in Tooting. In fact, when we started with the Dawah work was
by 2003, Right, okay. So 10 years now. over 10 years, yes. MashaAllah. And mashallah, you are very, very knowledgeable on moon sighting issue, alhamdulillah. Yeah, I mean, the grace of Allah, I mean, those ornaments you have in front of you on your right, 2006, This and you one. have 2010. These were the two conferences that we attended in Islamic Crescent Observation Project, that was in Abu Dhabi. Members, international members, over 400 members. So it is because of, the passion that we had, and because of scholars like yourself, who even before me understood this issue very well, and Mufti Yusuf's support and guidance. Because in the beginning, I was like everybody else, and that is what made me realize that it doesn't mean necessarily you're an imam, you have knowledge about moon sighting. First few years, I'm in the country since end of 1998. Those first few years of my life, I was following blindly. I don't know what was the discussion, what is moon sighting, what is moon fighting. I didn't want to get involved. And alhamdulillah, That's after good terminology. I like that. Moon sighting, moon lighting also. moonlighting. Moonlighting, moon. Yes, so everything is going around the moon, and what I realized that the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mashallah, he split the moon, and today the moon has split us. That's right. Yeah. So we are coming here together on this important discussion. For most importantly, even ulama need to ask those people who have knowledge about the issue on moon sighting. And what we have found that there are scholars, there are people who are not even imams, and they are general people, but they have more knowledge on the issue on moon sighting than many of our ai and leading scholars. And hence, what we say, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ask those people who have knowledge about it if you do not know. Once we make that effort and we study, understand it, then I think those who possess the knowledge, it becomes an amana to pass it on to those that need little bit help and support. MashaAllah, MashaAllah. Jazakumullah khair, Sheikh Suleiman. Inshallah, I'll come back to you again. I'll go to Dr. Ashraf, mashallah, from Jamiatul Ulama, mashallah. Dr. Ashraf, can you introduce what is moon sighting? Moon sighting basically is, as you just described, according to the hadith, when we start fasting, or at the end of the Ramadan month when we have Eid al-Fitr, or even Hajj time, then according to the hadith, of course, the ru'ya should be sighted. And if it's not sighted, then Eid or Ramadan shouldn't be declared. So basically that's it, and we should go out looking for the moon. Not that we announce beforehand, and we work out pre-planned sort of, in a way, that okay, at the end of 30 days, we are going to celebrate Eid or Ramadan or whatever. So basically that's not on. We should sight the moon, and as long as the moon is sighted, then we should declare whatever, Ramadan or Eid. So that's what we believe. So moon sighting, as it says, sighting. Sighting, so there should be sighted, sighting yes. of the moon. Yes. Right, mashallah. And wherever it's sighted, it doesn't matter whether it's South Africa or whether it's Australia, wherever. Because for us, we have to depend on the east. Yes. We can't go on the west side of it. So although sometimes the South American continent, they view the moon before anybody else, but we should take the information from the east normally. Yeah. माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मुफ्ती यूसुफ साहब, आपसे भी मैं माइक ले लें, जो है यही सवाल करना चाहूँगा कि ये रुयत हिलाल क्या है ये? रुयत हिलाल है, हदीस पाक नबी करीम सही हदीस है ना, तमाम हदीस सहिहा में मौजूद है, कुरान से भी साबित है। इससे रुयत हिलाल का मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती अमल, खुलाफाए राशिदीन, सहाबा रज़ियल्लाहु अजमाइन, सल्फ़ुस सालिहीन, अइम्मा अरबा, उसके साथ उम्मत में तवातुर के साथ अमल होते आ रहे हैं। वो क्या है? चाँद को देखना है, चाँद के देख कर भी फैसला करना। इसमें तो किसी का उम्मत में इख्तिलाफ नहीं। अभी मसला ये कि ये कितनी अहमियत है, इसको समझने का है। सिर्फ है ये रमज़ान का रोज़ा या 2 ईद का उम्मत नहीं समझ लिया, ये भी गलत है। ये इतनी अहमियत है, मसलन इद्दत का मसला भी रुयत हिलाल के दिन के साथ ताल्लुक़ है। इसी तरीके से कोई औरत जिनका हस्बैंड मर गया हो, अभी इद्दत में बैठना है 4 महीना 10 दिन, ये क्या इंग्लिश कैलेंडर से है? नहीं, ये भी रुयत हिलाल के हिसाब से भी चलना पड़ेगा, 20 या 30। इसलिए ये बड़ी अहमियत है। सिर्फ 2 ईद को रमज़ान का मसला नहीं, उम्मत ने क्योंकि ईद करना आता है मेजॉरिटी, क्योंकि उम्मत में गफलत का ज़माना है, फितने का ज़माना है, इसलिए इस शरीयत अहकामात को नज़रअंदाज कर लिया। इसलिए पूरी ज़िंदगी में उम्मत के साथ ये रुयत हिलाल का मसला जुड़ा हुआ है।